بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میرے پیارے پیارے یوٹیوب فیملی ممبرز کو میرا سلام۔ تو جناب آپ جہاں رہیں خوش رہیں، کوئی بھی غم اور پریشانی آپ کے نزدیک نہ آئے اور اللہ تعالی ہمیشہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ تو جناب یہ ہے دوپہر کا ٹائم اور آج ہے فرائیڈے، تو میں آج آپ سے شیئر کروں گی کچھ باتیں جو میرے ولاگ میں کنٹینیو چل رہی ہیں، جو میرا اصل کانٹینٹ ہے۔ تو بھائی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے پیارے نبی آقا دو جہاں تاجدار کون و مکان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام کی دعوت دینا لوگوں کو، اور پھر اسی طرح لوگوں کا جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہونا۔ تو بھائی ہوا یہ کہ آقا دو جہاں اپنے کام میں مشغول رہے اور قرآن پاک کی تعلیم اعلانیہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہے، جس کے اثر سے بہت سے لوگ حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے اور ان سچے عقائد کا لوگوں کے دلوں پر گہرا اثر ہونے لگا۔ اس لیے کفار جو تھے اہل مکہ اور زیادہ پریشان ہوئے کہ جوگ در جوگ لوگ مسلم ہو رہے ہیں، اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ ادھر قریش کے ہر مجمع میں آقا دو جہاں تاجدار کون و مکان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہونے لگا اور وہ ایک دوسرے کو بھڑکانے لگے۔ آخر سب مل کر آپ کے چچا ابو طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے ابو طالب، آپ عمر میں بھی ہم سے بڑے ہیں اور مرتبہ بھی آپ کا ہم سے بلند ہے، عزت بھی آپ کی سب سے زیادہ ہے اہل مکہ میں۔ تو ہم سب نے چاہا کہ آپ سے درخواست کریں کہ اپنے بھتیجے کو ان باتوں سے روکیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ اب خدا کی قسم ہم سے صبر نہیں ہو سکتا کہ ہمارے عقائد کو اور ہمارے معبودوں کو برا کہا جائے، اس لیے اے ابو طالب، یا تو تم اپنے بھتیجے کو روکو یا پھر ہم تم سے اور ان سے لڑ کر فیصلہ کریں گے، یا ہم نہیں رہیں گے یا تم نہیں رہو گے۔ اتنا کہہ کر اہل مکہ غصے میں اٹھ کر چلے گئے۔ اب ویورز ہوا یہ کہ ان باتوں کو سن کر، اہل قریش کی ان باتوں کو سن کر حضرت ابو طالب بے حد پریشان ہوئے کہ ساری قوم ناراض ہے اور دشمن ہو گئی ہے۔ بڑی مشکل یہ تھی کہ نہ ان کا نفس اس کو گوارا کرتا تھا کہ اسلام قبول کر لیں، اور نہ یہ پسند تھا کہ رسول اللہ خدا نخواستہ نعوذ باللہ قتل کر دیے جائیں۔ چنانچہ اسی پریشانی میں ابو طالب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہنے لگے کہ اے محمد، تمہاری قوم جمع ہو کر میرے پاس آئی تھی اور اس نے اس طرح مجھ سے گفتگو کی کہ تم ہم پر اور اپنے اوپر رحم کرو اور ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالو جو میرے لیے برداشت کے قابل نہ ہو۔ رسول اللہ نے سمجھ لیا کہ ان کو کفار کے مقابلے میں اپنی کمزوری، اپنا ضعف محسوس ہوا ہے، اس لیے اب یہ میری حمایت سے دستبردار ہونا چاہتے ہیں اور مجھے کفار کے حوالے کر دینا چاہتے ہیں۔ اس لیے آپ نے جواب میں فرمایا، چچا جان، قسم ہے خدائے ذوالجلال کی، میں مامور من اللہ ہوں، یعنی میں تو اللہ کی طرف سے اس کام کے لیے مامور کیا گیا ہوں۔ اگر یہ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دیں تاکہ میں ان احکام کی تبلیغ چھوڑ دوں تو یہ ناممکن ہے۔ اب یا تو خدا توحید کا غلبہ کرے گا اور بت پرستی فنا ہوگی اور احکام الہی جاری ہوں گے، یا میں نہ رہوں گا۔ ابو طالب پر آپ کی استقامت کا اس قدر اثر ہوا اور انہوں نے آپ کو دوبارہ بلایا اور ملاقات کی اور کہا، اے میرے بھتیجے، جو تمہارا دل چاہے کہو اور کرو، میں کسی حالت میں بھی تمہیں دشمنوں کے حوالے نہیں کروں گا۔ جب کفار نے یہ محسوس کیا کہ ابو طالب محمد کی ذلت پسند نہیں کرتے اور نہ ہی ان کی حمایت لینا ترک کریں گے، اس لیے انہوں نے ساری قوم کی مخالفت کی پرواہ بھی نہیں کی۔ تو وہ لوگ عمارہ بن ولید کو ساتھ لے کر ابو طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم عمارہ بن ولید کو اپنے ساتھ لائے ہیں، یہ قریش میں سب سے عقل مند نوجوان ہے، اے ابو طالب اسے تم لے لو اور اپنے بھتیجے کو ہمارے سپرد کر دو۔
ابو طالب کہنے لگے کہ یہ تو بدترین سودے بازی ہے کہ تم اپنا لڑکا دیتے ہو کہ ہم تو اسے کھلائیں پلائیں، اور میرا بھتیجا محمد مجھ سے مانگتے ہو تاکہ تم اسے قتل کرو۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس پر مطعم بن عدی، یہ بھی قریش میں رئیس مانا جاتا تھا، وہ کہنے لگا، اے ابو طالب، تمہاری قوم نے تمہارے ساتھ بالکل انصاف کیا ہے۔ وہ جس پریشانی میں مبتلا ہو گئے ہیں اس سے بچنے کی انہوں نے پوری کوشش کی ہے، مگر تم تو ان کی کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ تو ابو طالب نے کہا، واللہ یہ انصاف نہیں ہے، اور اے مطعم، تو نے ہی قوم کو بھڑکا کر میرے اور میرے بھتیجے کے خلاف یہ مظاہرہ کرایا ہے۔ اس کے بعد ایسی فضا ہو گئی کہ گویا جیسے مکے میں جنگ ہوا چاہتی ہے، بس جنگ ہونے کی دیر ہے۔ تو حضرت ابو طالب جو تھے بڑے پریشان تھے اس سے، اور جو کفار تھے انہوں نے مشورہ کیا کہ جن جن قبائل کے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں ان کے قبیلے والے خود ان مسلمانوں کو سزائیں دیں تاکہ وہ لوگ پھر اپنے دین میں دوبارہ سے واپس آ جائیں۔ تو بھائی یہ وقت مسلمانوں کے لیے بڑی آزمائش اور مصیبت کا تھا۔ سابقین اولین جو مسلمان تھے ان کو اس وقت کفار کے ہاتھوں بڑی اذیتیں پہنچیں، جس سے مکے کے گلی کوچے گونج اٹھے، ہر طرف آہ و بکا کا شور بلند تھا، ہر طرف سے چیخ و پکار کی اور رونے کی آوازیں آتی تھیں، مگر رسول اللہ اور ابو طالب کی وجہ سے کفار جو تھے وہ اللہ کے رسول کو پریشان کرنے اور ان کو ایذا دینے سے باز رہے۔ تو جناب اسی سلسلے کو انشاءاللہ آئندہ ولاگ میں کنٹینیو کریں گے۔ بھائی یہ بن چکی ہے میری چائے کیونکہ ہے شام کا ٹائم۔ چلے بھائی چلتے ہیں زینب کے پاس۔ زینب کیا کر رہی ہیں؟ زینب ابھی آئی ہیں کوچنگ سے، اور بھائی یہ دیکھیں آتے ہی لگ چکی ہیں اپنا ہوم ورک کرنے۔ زینب بھائی آپ کو بہت زیادہ کامنٹس آتے ہیں، زینب کو کیوٹ بیبی، پیاری بیبی، اپنی موم کی ہیلپر کہتے ہیں، تو بھائی اتنے اچھے اچھے کامنٹس کا سب کو تھینکس کہو۔ اور زینب آپ کیا کہو گی؟ ہائی ویورز، آپ لوگ کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، اور آپ مجھے اتنے پیارے پیارے کمنٹس کرتے ہیں اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اور ابھی جو میں ٹیوشن سے آئی تھی اور میں ابھی اپنا ہوم ورک کر رہی ہوں، تو بھائی میں آپ سے روز ہر ویڈیو میں جب بھی آتی ہوں میں آپ سے یہی کہتی ہوں کہ میری امی کے چینل کو لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا اینڈ سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولیے گا۔ تو بھائی یہ دیکھیں زینب تو لگی ہوئی ہیں ہوم ورک میں آج، اور بھائی آپ سے چاہوں گی اجازت۔ زینب اللہ حافظ کہہ دو آپ بھی، بائے بائے۔ بائے بائے۔ اور بھائی میری طرف سے بھی اللہ حافظ۔